औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली जुल्म के हवाले से है। जो आज एक हुआ है बड़ा, उस पर दिल दुखा और वीडियोस देखी तो यकीन करें रोना आ गया कि मुसलमानों को इस तरह कत्ल किया जा रहा है। और क्यों कत्ल किया जा रहा है कि मुसलमान कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में नमाज़ें पढ़ रहे, छोटे छोटे इतने बच्चे हैं, उनके सरों में आके गोलियां मार रहे हैं, मर्दों को इस तरह मार रहे हैं, औरतों की बेहुरमती कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। भाइयों, ये चीज़ तो किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है कि बेगुनाह किसी का कत्ल किया जाए। और हमारा दीन तो ऐसा है, हमारी किताब में लिखा हुआ है कुरान पाक में कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमारे रब ने तो ये कहा ही नहीं कि मुसलमान, हमारे अल्लाह ने फरमाया है कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। पता नहीं क्या मुसलमानों का कश्मीर में कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, फ़लस्तीन में मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक कौल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और जो उस वक्त की जमात थी सहाबा कराम की, कहा कि क्या कुफार मक्का को उन्होंने एक जुमला का जो गोल्डन वर्ड है, उन्होंने कहा कि तुम हमें सिर्फ इसलिए शहीद करना चाहते हो कि हम ये कहते हैं कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। तो हमारा अल्लाह मेहरबान है, हमारा अल्लाह रहीम है, वो राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है, मददगार है, मदद करने वाला है, मुश्किल खुशा है, मुश्किल से निकालने वाला है, हाजत रवा है, जो हाजतें पूरी करने वाला है। हमारा रब्बुल आलमीन, हमारे बल्कि एक ही अल्लाह है, कायनात, पूरी कायनात का खालिक और मालिक एक ही है। हमारा रब क्या या किसी और का क्या, वो एक ही है। तो वो रिज़्क़ देता है, हर चीज़ को रखता है मुसलमानों का या दूसरे। जो कभी ये आपने सुना है कि किसी नॉन मुस्लिम को कभी रिज़्क़ ना मिला हो? अल्लाह ताला देता है, सबको रिज़्क़ देता है। और इससे बड़ी क्या दलील हो कि हमारा रब कुरान पाक में फरमाता है कि ए नबी फरमा दो गोया एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुसलमान नहीं का, मोमिन नहीं का, सिर्फ एक इंसान का कत्ल बेगुनाह। हाँ, अगर कोई आप पर हमला कर रहा है तो आप उसमें, लेकिन इबादत कर रहे हैं अपने रब की मस्जिदों में, और आकर आपने मस्जिद अक्सा में जो मुसलमानों का बैतुल मुक़द्दस है, उधर आके आप मुसलमानों को मार रहे हैं। कौन सा ये बताए ना आज़ादी राय पर, ये कौन सा एक्ट है कि मुसलमानों को इस तरह बेगुनाह मारा जाए, उनकी औरतों को शहीद किया जाए, उनके बच्चों को शहीद किया जाए, उनके मर्दों को शहीद किया जाए, बुज़ुर्गों को शहीद किया जाए। ये चीज़ तो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता मुसलमान जंग करता ही नहीं है, ना कश्मीर के करते, ना फ़लस्तीन के करते। लाजमी किसी का बाप, किसी का बेटा, उनको आप शहीद करेंगे तो वो तो उनका तो रद्द-ए-अमल आएगा ना। आप क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? चाहे फ़लस्तीन के अंदर इसराइल कर रहे हो या कश्मीर के अंदर इंडिया वाले कर रहे हो, तो ये क्यों ऐसे हो रहा है? मुसलमान बेगुनाह मारे जा रहे हैं। लाजमी अगर आप किसी के बाप या भाई को शहीद करेंगे तो वो तो रिएक्शन दिखाएगा ना। तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? रुक जाए ना। पता नहीं क्यों इस तरह मुसलमानों की खुलेआम उनको यकीन करें, देख के रोना आ गया। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको यूं गोलियां मारी जा रही हैं, उनके सरों पर गोलियां मारी जा रही है, धमाके हो रहे हैं, और इस तरह का एक्ट हो रहा है मस्जिद में। खैर, हम किसी यहूदी से तो नहीं उम्मीद रखेंगे कि वो मस्जिद की ताज़ीम करे। इंसानियत पर तो इजमा है कि बेगुनाह किसी इंसान को नहीं मारना चाहिए। तमाम मज़ाहिब के लोगों का इजमा है इस चीज़ पर। वैसे इजमा के मुराद जिस चीज़ पर इत्तफाक हो, इजमा उम्मत बोलते हैं, लेकिन इस चीज़ पर चले इत्तफाक है तमाम मज़ाहिब का, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सबका यही मानना है ना कि बेगुनाह नहीं मारना चाहिए किसी को। तो क्यों इस तरह मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है? समझ से बाहर है बात। वही बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि क्या तुम हमको सिर्फ इसलिए
شہید کر رہے ہو کہ ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، تو ٹھیک ہے، ناموس خدا، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت پر ہماری جان قربان۔ ہم تب تک مومن ہی نہیں ہوتے جب تک اللہ اور اس کے رسول ہمیں ہر چیز سے محبوب نہ ہو، چاہے وہ ہماری جان ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر اس ایکٹ پر رکھ کے مسلمانوں کو شہید کرنا ہے تو ہم اس ایکٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم یہ کہتے رہیں گے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پاکستانی سٹیزن ہوں، پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ ہندوؤں کی ہولی دیوالی آتی ہے، انگریزوں کی کرسمس آتی ہے، تو ہم ان کی چیزوں میں شریک تو نہیں ہوتے، بعض مسلمان ہوتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو بولتے نہیں کیونکہ وہ ٹیکس پیڈ ہے ہمارے ملک کے۔ ان کو ہم رائٹس دیتے ہیں کہ وہ اپنی تقریبات کو سیلیبریٹ کریں، حالانکہ ہم تو نہیں مانتے نہ دیوالی کو، نہ ہولی کو، نہ کرسمس کو، لیکن ان کی تقریبات میں کیوں ایک شریک ہوتے ہیں؟ کچھ مسلمان، ہونا نہیں چاہیے، کچھ مسلمانوں کا اختلاف ہے اس بات میں، کچھ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ بہرحال تو ٹھیک ہے، آپ سنیں مسلمان کا ایک طبقہ شریک بھی ہوتا ہے آپ کی خوشیوں میں، تو اس طرح کیوں مسلمانوں کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ صرف اس بات پر کہ ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے؟ ٹھیک ہے، کریں شہید ہمارے اللہ کے لیے، ہماری جانیں قربان ہیں۔ اس موقف سے کوئی مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو مومن ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے افضل ہو، وہی مومن ہے۔ اور جو حضور کی زوجہ ہے وہ امت کی ماں ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ؟ درس انسانیت اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن میں ہوتا ہے نا، تو وہاں پر مطلب کہ انسانیت کا جو درس ہے وہ دیا جاتا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ کھایا جائے۔ تو کیوں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے؟ ایک یہودی کو میں نے دیکھا تھا، فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھی کہ وہ یوں جھنڈا لے کے کھڑا ہے، مطلب ایک دوست نے شیئر کی تھی کہ وہ یوں جھنڈا لے کے کھڑا ہے اور اس پر کچھ لکھا ہے، مطلب بینر ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے باہر ملکوں میں، اسرائیل کا رہنے والا تھا، وہ جھنڈا لے کے بینر لے کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ آپ کو پتہ ہے خیبر میں کس نے ان کو پچھاڑا تھا؟ مولا علی علیہ السلام نے۔ تو وہ لکھتے ہیں خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ تو اس وقت بھی باتیں یہ تھی کہ ایک انہوں نے مسلمانوں کو مطلب تنگ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا بتایا، اس میں وہ رکاوٹ آئے، اس لیے وہ جہاد تھا تو مولا علی نے کیا، خیبر کے دروازے کو کھیڑ کر ایک ہاتھ سے پھینک دیا۔ چلیں اتنا تو آپ دیکھیں، کوئی انسان، میں تمام یہودوں کو چیلنج کرتا ہوں، 100 جنے 50 بندے جنے وہ اٹھا لیں دروازہ خیبر، 10 اٹھا لیں، 10 لوگ مل گئے، سوچے نا، مولا علی اکیلے تھے، انہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں، تو اس رب العالمین کی طاقت کیا ہوگی، اس کا جلال کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بینروں پہ لکھ رہے ہیں خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ اڑے ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر بے گناہ کسی ہندو، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی سکھ کو، کسی ہندو کو یا کسی مسلمان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی کو بے گناہ مارنا، ہمارے اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ایک انسان کا قتل بے گناہ گویا کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس سے زیادہ کیا جسٹیفائی کریں کسی چیز کو؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو
کہ جو مسلمانوں پر اس طرح ظلم کرتے ہیں، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نست و نابود کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بینگ اے مسلم اور بینگ اے ہیومن، مطلب مسلمان ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے ناطے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب میں یہ چیزیں اپنے اوپر ریلائز کروں گا، کربلا کی مثال دیتے ہیں ہم، جب تک واقعہ کربلا کو آپ اپنے اوپر انڈوز نہیں کریں گے، جب خود فیل نہیں کریں گے، تب تک رونا نہیں آئے گا. اور جو ویڈیوز آئی ہیں، جو فوٹوز آئی ہیں، اگر جب تک میں خود کی فیملی پر وہ چیز اپلائی نہیں کروں گا کہ یار اس کی جگہ میری فیملی ہوتی، تب تک مجھے رونا نہیں آئے گا. افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، رونا نہیں آئے گا جب تک میں یہ نہ سوچوں کہ یار میری فیملی ہوگی میں کیا کرتا. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ میرے کہنے سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن میں آپ کو میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو میں بھی واقعہ بتایا، بیچ میں بھی بتایا اور ابھی بھی بتاتا رہا ہوں کہ ایک چڑیا تھی جس نے دیکھا کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا. مطلب اس نے کہا کہ آپ آگ میں جائیں، اور حضرت ابراہیم کو زبردستی آگ میں بھیجا گیا. حضرت ابراہیم چلے گئے، لیکن وہ آگ انہیں اندر ٹھنڈی تھی، لیکن باہر والے خوش ہو رہے تھے کہ جل گئے، نعوذ باللہ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. تو ایک چڑیا تھی، اس نے ایک پانی کا قطرہ لیا منہ میں اور اس آگ پہ ڈالتی آ رہی تھی صبح سے لے کے شام تک. مطلب جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تھے وہ یوں ہی کر رہی تھی. تو اس سے کسی نے پوچھا، مطلب دوسرے پرندے نے، کہ تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ چڑیا کو کہا. تو چڑیا نے کہا کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں بجھا نہیں سکتی اس آگ کو، مجھے یقین ہے میں نہیں بجھا پاؤں گی، لیکن کم از کم میں قیامت کے دن اپنے رب کو، اب جانور یہ کہہ رہا ہے، سوچو کہ کم از کم میں اپنے رب کو یہ کہہ سکوں گی کہ یا اللہ جب تیرے بندے پر ظلم ہو رہا، وہ پیغمبر بھی تھے لیکن لازمی ایک بشری حساب کے لحاظ سے، تو کہا کہ اللہ جب تیرے بندے پر ظلم ہو، تیرے نیک بندے پر ظلم ہو رہا تھا تو میں اپنے حصے کی کوشش کر رہی تھی. تو میں بھی وہی ایک چیز انڈوز کروں گا کہ لازمی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں، مطلب ان کو بھیجا گیا، ٹھنڈی ہو گئی، میں کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن مثال پکڑ رہا ہوں کہ ہمیں جب ایک جانور اپنے حصے کا کام کر سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. جہاں تک ہماری سورس ہو ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، مظلوم کا ساتھ دیں، جہاں تک ہماری آواز پہنچے. لازمی یوٹیوب ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اور ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں بہت سارے ویورز، تو جہاں تک ہماری بات پہنچے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم کرے، اور جو لوگ اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں آج، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین ثم آمین. اور جن کے پیارے اس دنیا سے گئے ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو اور وہ عبرت کا نشان بنے. اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو دعا تو یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے. باقی اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ ہمارا رب ہی تقاضا کر سکتا ہے کہ کسی کو کس طرح آزمایا جائے. یہ ہم طے نہیں کرتے کہ کسی کو کہاں اور کس جگہ آزمایا جائے، وہ رب العالمین ہے، وہ طے کرنے والا ہے. اگر اس ویڈیو میں کوئی بات میرے منہ سے غلط ادا ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کسی سننے والے کو کوئی بات بری لگی ہو تو ان سے بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے تمام مسلمانوں کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.